سورۃ الفاتحہ تک ہم نے نماز پڑھ لی تھی، تو سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنی ہے۔ تو آمین کے لیے یہ روایت آپ کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ دوسری روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے والضالین تو آپ آمین کہتے تھے، ورفع بہا صوتہ، اپنی آواز کو کیا کرتے تھے؟ بلند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ کہے یہ تو صرف امام کی ہے نا، اچھا کیا باقی لوگوں کے امام وہ بلند آواز سے کہتے ہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا پھر آگے عطا کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟ دعا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ تو قبول فرما، یا اللہ تو ہے نا، امام کوئی دعا کرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ وہ آپ کی طرف سے دعا ہے، یا اللہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو دعا کی جا رہی ہے، اس کو قبول کر لے۔ آمین دعا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی، اور جو لوگ ان کے پیچھے تھے، صحیح بخاری میں آئیے، حتیٰ ان للمسجد للجۃ، یہاں تک کہ مسجد کے اندر گونج تھی۔ اتنے لوگوں نے، اتنے لوگ تھے اور انہوں نے اتنے اونچی آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ اسی طرح ہی ہے کہ آہستہ آواز سے آمین کہنی ہے تو کوئی بندہ تو بولتا ہے نا یار، کہ سارے وہ جو ہے نا اس بات کے اوپر تھے کہ نہیں جی آمین جو ہے نا وہ اونچی آواز ہی کہنی ہے، سارے ان کا اتفاق تھا اس بات پہ۔ اچھا یہ جو ہے نا غنیت الطالبین اردو میں چھپی ہوئی ہے، ترجمہ اس کا شیخ عبد القادر جیلانی، جو بریلویوں کے امام سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں والجہر بالقرآن و آمین، قرآن بھی اونچی آواز سے پڑھنا ہے، آمین بھی اونچی آواز سے کہنی ہے، آمین بھی اونچی آواز سے کہنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آمین کے بعد پھر آپ قرآن مجید سے کوئی بھی حصہ جو ہے وہ آپ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 3 آیتیں ہونی چاہیے کم از کم، تو ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا کوئی حصہ اس کے بعد پڑھنا ہے، لیکن قرآن مجید کا حصہ اس طرح پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آ گیا نا کہ جس بندے نے نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بعد کا جو قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا ہے، کسی بندے نے چھوڑ دیا یا اس کو وقت ہی نہیں ملا، وہ امام کے ساتھ نماز میں داخل ہوا تھا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھ سکا تھا، امام رکوع میں چلا گیا، اس کی وہ رکعت درست ہے۔ تو جو اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا ہے اس کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا آپ پڑھیں گے، آپ کو اجر ہے، ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ اگر رہ گئی تو رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو قرآن مجید کا یہ حصہ اگر چھوٹ جاتا ہے یا رہ جاتا ہے، یا بندہ جو ہے نا وہ کسی وقت جلدی میں ہے، مختصر وہ کر لیتا ہے، وہ نہیں پڑھتا، تو اس کی وہ رکعت درست ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، سورۃ الفاتحہ پڑھ پھر جو تو چاہے وہ پڑھ۔ تو اس میں پھر بندے کو گنجائش ہے، اجازت ہے، رخصت ہے کہ جہاں سے مرضی پڑھ لے، جتنا مرضی پڑھ لے۔ جہری نماز میں ویسے نہیں پڑھنی ہے جی جہری نماز میں نہیں، جہری نماز میں امام کے پیچھے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نا، اس کے علاوہ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ امام کے پیچھے آپ جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن مجید پڑھنا حکم یہی ہے کہ آپ نے سننا ہے، چپ رہنا ہے، لیکن صرف سورۃ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے علاوہ کی یہ بات وہ اکیلے میں یہ رہ جاتا ہے قرآن صرف، ہاں اگر اکیلے میں بھی ہے پہلے رکعت میں اگر آپ نہیں پڑھتے قرآن پاک بھول جاتے ہیں اگر قرآن یہ ہاں تو کوئی رضی وہ رکعت درست ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ بسا اوقات میں جلدی میں ہے، اس میں گاڑی نکل رہی ہے، ٹرین کے وہ آپ پڑھ رہے ہیں اسٹیشن پہ، تو آپ اگر صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہی رکوع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی نماز صحیح ہے، درست ہے۔